ہم لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا دعا کرانے کے لیے کہ جی پریشان ہوں دعا فرمائے اللہ رحم کرے تکلیف دور کرے. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. ہمارے نبی نے کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر اس شخص کے لیے اللہ پاک سے رحم کرنے کی دعا مانگی ہے. اور ہمارے نبی جس کے لیے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوگی کہ قبول ہونے سے رہ جائے گی؟ قبول ہوگی. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیا کرے. 4 رکعت سنت عصر والی. اپنا عمل بتانا نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ کچھ ساتھیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ سفر میں تو سنت مؤکدہ چھوڑتے ہیں، تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے والی سنتیں یہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں نا تو اکثر ساتھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ عصر سے پہلے والی سنتیں کیوں نہیں چھوڑتے. بھائی ویسے تو سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ عصر سے پہلے والی 4 سنتیں نہیں چھوڑتے. تو اس اشکال کی صفائی کے طور پہ یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا اس عاجز کا پابندی کے ساتھ معمول ہے، اس لیے کہ جب سے امت مسلمہ کے حالات خراب ہوئے ہیں، مسلمانوں نے غزہ کے، مجاہدین حماس کے اور مختلف ممالک میں مسلمانوں کے حالات جب سے بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہوئے ہیں، تو میں نے یہ نیت کی کہ یا اللہ میری دعائیں تو میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں پھر بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، تیرے نبی کی دعا تو ضرور قبول ہے. یا اللہ میں عصر سے پہلے 4 رکعت سنت اپنے نبی کی امت کے جتنے مظلومین ہیں ان سب کی طرف سے خصوصاً اور پوری امت کی طرف سے عموماً پڑھتا ہوں، اور تو اپنے نبی کی دعا کو تو رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیرے نبی نے دعا مانگی ہے اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. یا اللہ میں 4 رکعت امت کے مظلوموں کے لیے پڑھتا ہوں اور پوری امت کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان 4 رکعت کی برکت سے تو پوری امت پہ رحم کرے. تو اب اگر سفر میں چھوڑ دوں تو اس دن تو امت پہ رحم نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ سفر میں بھی یہ سنتیں نہ چھوٹیں تاکہ ہمارے نبی کی دعا روزانہ امت تک پہنچتی رہے اور امت کے حالات اچھے ہوتے رہیں اور امت کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں. اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. رحم کی دعا ہے، کتنی بڑی بات ہے.